آج کی یہ تقریب، اس کا عنوان آپ پڑھ چکے، عظمت قرآن اور پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تقریب کا عنوان ہے۔ گویا تقریب کا عنوان دو نسبتوں کو ظاہر کر رہا ہے، قرآن کی نسبت اور صاحب قرآن کی نسبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بات میں آج کی اس تقریب اور اس مجلس میں مختصراً سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ایک پیغام بھی ہے، قرآنی پیغام ہے، قرآنی فکر ہے اور دین اسلام کی تعلیمات کا مغز ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات انسانی کے لیے اپنے فیض اور اپنے نور کے دو مرکز بنائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات انسانی کو اپنا فیض عطا کرنے کے لیے، اپنا فیض، اپنا نور عطا کرنے کے لیے، تو فیضان الہی اور نور الہی کے لیے دو وجودوں کو بطور مرکز اور بطور منبع قائم فرمایا ہے، اور وہ دو مرکز جو مرکز نور اور منبع نور کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک مرکز کا نام قرآن ہے، ایک مرکز کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو مرکز ہیں، ان کی حیثیت اللہ کے نور اور اللہ کے فیضان کے جاری ہونے کے لیے منبع اور سرچشمہ اور مرکز کی۔ ان دونوں مرکزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دونوں مرکزوں کو پیکران نور بنایا ہے۔ یہ خود نور کا منبع بھی ہیں، قرآن اور صاحب قرآن، قرآن مجید اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، یہ دونوں نور الہی کا منبع بھی ہیں، یعنی چشمہ جہاں سے اللہ کا نور لوگوں کو مل رہا ہے اور پھوٹ رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ دونوں مرکز بھی ہیں، منبع بھی ہیں نور الہی کے، اور خود دونوں خود پیکران نور بھی ہیں۔ دونوں منبع نور کے پیکر بھی، اپنے وجود اور پیکر میں بھی نور ہیں، اور منبع اور سرچشمہ ہونے میں بھی نور ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، بات کی بنیاد کے طور پر آج وہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور مفہوم سن لیں تاکہ اگلے مضمون کے ساتھ اس کا ربط قائم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ لوگو، بھلا تم کیسے کافر بن سکتے ہو، تم ایمان سے کیسے محروم ہو سکتے ہو اور دوبارہ کفر اور گمراہی کی طرف کیسے پلٹ سکتے ہو؟ یہ ناممکن ہے کہ تم دوبارہ کفر کی طرف پلٹو، تم دوبارہ گمراہی کی طرف پلٹو اور ایمان اور اسلام کی دولت سے تم پھر محروم کر دیے جاؤ اور پھر کافر بن جاؤ۔ یہ ناممکن ہے۔ کب؟ اگر تم دو شرطیں پوری کرتی رہو۔ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم دو شرطیں پوری کرتے رہو تو تم کبھی کفر اور گمراہی کی طرف پلٹ کے نہیں جا سکتے، اور پوری دنیا میں گمراہی کی، ضلالت کی آندھیاں چلتی رہیں، طوفان چلتے رہیں، مگر دولت ایمان سے تمہیں کوئی دنیا کی طاقت
محروم نہیں کر سکتی، بشرطے کہ دو چیزیں تمہارے پاس کیا، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، ایک یہ کہ تم ایسی امت اور ایسا گروہ ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں، یعنی تمہارا ربط اور تعلق مضبوطی کے ساتھ قرآن کے دامن سے قائم رہے، اور قرآن مجید کا دامن اگر تمہارے ہاتھ میں رہے، اور صرف خالی دامن ہاتھ میں نہ رہے بلکہ تمہارا قرآن مجید کے ساتھ زندہ تعلق استوار ہو جائے، زندہ تعلق، قرآن مجید کے ساتھ تمہارا تعلق زندہ ہو، تابندہ ہو، تمہارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ تازہ تعلق ہو، تمہارے اوپر قرآن مجید کی آیتوں کا ورود ہوتا رہے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوتی رہے، تمہارے کان آیات قرآنی کی آواز سنتے رہیں، اور تمہارے دل آیات قرآنی کی لذت محسوس کرتے رہیں، اور تمہارے سینوں میں آیات قرآنی کا نور اترتا رہے، اور تمہاری زندگی میں آیات قرآنی کی گرمی اور تپش قائم رہے، گویا تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری زندگی قرآن مجید کی آیات کے ساتھ اگر مل جل جائیں، متعلق ہو جائیں، اور قرآن تمہاری زندگیوں میں رچ بس جائے، تم قرآن سے جدا نہ رہو اور قرآن تم سے جدا نہ رہے، پہلی شرط پوری ہو گئی۔ پہلی شرط، یہ ایک شرط، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے اوپر ہر وقت اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، آیتوں کا ورود ہوتا رہتا ہے، اور قرآن مجید کی آیتوں کا، قرآن مجید کا پیغام، اس کا فکر، اس کی تعلیم، اس کی ہدایت نور بن کر تمہاری زندگیوں کی تاریکیوں اور ظلمتوں کو دور کرتی رہتی ہے، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور لوگوں، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تمہارے ذہن نشین رہے، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ زمانہ بے شک بیت رہا ہے، بیتتا رہے گا، سال گزرتے رہیں گے، صدیاں گزرتی رہیں گی، ہزاروں لاکھوں برس بیت جائیں گے، مگر یہ بات تمہارے ذہن نشین رہے کہ اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اللہ کے رسول تمہارے اندر ہے، باہر نہیں ہے، اللہ کے رسول تم سے باہر نہیں، فیکم تمہارے اندر ہے۔ دوسری یہ بات متحقق رہے۔ اب یہ بات کہ رسول تمہارے اندر ہے، اس کا تحقق اس طرح کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ظاہری زمانہ 1400 سال پہلے تھا، بے شک آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کا دور 63 برس کا تھا، بے شک آپ ظاہری حیات کے اعتبار سے دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، مگر یہ جان کر کہ 1400 سال پہلے آپ کا دور تھا بعثت کا، یا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ظاہراً، یا آپ وصال فرما گئے، وفات پا گئے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ حق ہیں، یہ سب باتیں حق ہیں، ان کا انکار ممکن نہیں، مگر ان کا یہ معنی نہ لینا کہ اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے چلے گئے، اب تمہارے اندر نہیں رہے، اور امت اس رسول کے وجود مسعود سے خالی ہو گئی۔ یہ نہ سمجھنا کہ امت رسول کے فیض سے محروم کر دی گئی، یہ نہ سمجھنا کہ امت رسول کے نور سے محروم کر دی گئی، امت اس رسول کی رحمت سے محروم کر دی گئی، امت رسول کی شفقت سے محروم کر دی گئی، امت حضور کی عنایت اور توجہ اور کرم سے محروم کر دی گئی، یہ نہ سمجھنا۔ وہ انسانی، فطری، بشری، دنیاوی زندگی کے تقاضے ہیں، آپ کا پیدا ہونا، آپ کا وفات پا جانا، وہ معاملات جدا ہیں، مگر وصال فرما جانے کے باوجود بھی سمجھ لو کہ میرا رسول جس طرح آیا تھا قیامت تک تمہارے اندر ہے، قیامت کے دن بھی تمہارے اندر ہوگا، قیامت کے بعد بھی تمہارے اندر ہوگا،
جس طرح روح جسم سے باہر نہیں، اس طرح میرا رسول امت کے جسم سے باہر نہیں۔ امت کا سارا جسم، اس کی زندگی میرے رسول کے وجود سے ہے، میرے رسول کی رحمت سے ہے، میرے رسول کے فیض سے ہے، میرے رسول کے کرم سے ہے، توجہ سے ہے، عنایت سے ہے۔ فیکم رسول ہو، صرف تمہارے سمجھنے کی بات ہے، وہ تو تمہارے اندر ہیں۔ فیض اسی وقت جاری ہو جائے گا جب یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہاں وہ ہمارے اندر ہیں، رسول تمہارے اندر ہیں۔ اگر تم نے خود ہی یہ سمجھ لیا کہ ہمارے اندر نہیں، چلے گئے، جب خود ہی یہ سمجھ لیا تو گویا تم خود شعوری طور پہ رسول سے دور ہو گئے۔ آقا دور نہیں، آقا ہم سے دور نہیں تھے، آپ نے یوں ہی یہ سمجھا کہ حضور چلے گئے، معاذ اللہ ہم سے دور ہو گئے، تو آپ نے خود کو حضور سے دور کر دیا، خود کو فیض سے محروم کر لیا، آپ خود خالی ہو گئے، آپ خود خالی ہو گئے۔ رسول تم سے دور نہیں، رسول کی رحمت تم سے دور نہیں، رسول کا کرم تم سے دور نہیں، رسول کی عطا اور رسول کا فیض تم سے دور نہیں، وہ تمہاری اندر اسی طرح سرایت کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے، وہ فیض اسی طرح تمہیں امت کو زندہ رکھ رہا ہے، تمہاری ظلمتوں کو دور کر رہا ہے جس طرح اس وقت تھا۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ اس وقت وہ رسول ہر کسی کو نظر آتے تھے، ابو جہل ابو لہب چاہتا تو وہ بھی دیکھ لیتا، ابو بکر عمر عثمان و علی بھی دیکھ لیتے، صرف اتنا فرق ہوا کہ اس وقت ابو بکر و عمر بھی دیکھتے تھے اور ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتے تھے۔ مثال ایک پردہ بن گیا، اور اس پردے سے فرق اتنا پڑا کہ کوئی ابو جہل ابو لہب کی نگاہ لے کر آئے تو نظر نہیں آتے، ابو بکر و عمر کی نگاہ لے کے آئے تو آج بھی نظر آتے۔ پہلے وہ جلوہ اپنوں پرایوں سب کے لیے عام تھا، مثال کے پردے کے بعد اب پرایوں کو جلوے سے محروم کر دیا، اپنوں کے لیے عام۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ ایک چراغ، وہ تو چراغ اس وقت بھی جل رہا تھا، وہ چراغ آج بھی جل رہا ہے، وہ سراج منیر اس وقت بھی دنیا کو روشن فرما رہا تھا، وہ سراج منیر آج بھی دنیا کو روشن فرما رہا ہے، اور تا قیام قیامت وہ سراج منیر اس عالم خلق کو، امر کو، ساری کائنات کو منور کرتا رہے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت اس چراغ کو صحن میں رکھا ہوا تھا، اب اس کو کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت وہ چراغ کھلے صحن میں تھا، کھلے میدان میں تھا، جو نور لینا چاہتا اسے بھی دکھائی دیتا تھا، جو نہ لینا چاہتا چلتے آتے اسے بھی دکھائی دیتا تھا، راہگیر بھی دیکھتے تھے، اکتساب فیض کی آرزو لے کے آنے والے گدھا بھی دیکھتے تھے۔ اب رب کائنات نے اس پردہ وصال کے بعد اتنا کر دیا، محبوب جنہیں طلب نہیں وہ کیوں دیکھے، جو گدھا نہیں وہ کیوں دیکھے، جو تیرے سائل نہیں انہیں کیوں دکھایا جائے۔ جلوہ تو تیرا عام ہے، کرم تیرا عام ہے، عطا تیری عام ہے، فیض تیرا عام ہے، مگر اب صرف انہیں دکھایا جائے گا جو دیکھنے والے بن کر آئیں گے، اب انہیں دیا جائے گا۔ نعرہ رسالہ، قائد انقلاب ڈاکٹر پروفیسر محمد القادری صاحب۔ اب یہ خیرات انہیں دی جائے گی جو جھولی پھیلا کے آئے گا، اب یہ کرم انہیں پر ہوگا جو گدائے باب مصطفیٰ بن کر آئے گا۔ اب تمہیں اگر وہ دیکھنا ہو، کچھ چکھنا ہو، جلوہ کرنا ہو، خیرات لینی ہو، کچھ فیض کی تپش لینی ہو، تو اب تم بلال کی مانند گدا سگے کوئے مصطفیٰ بن کے آ جاؤ، اس دہلیز پہ گرنا سیکھو، پردہ آج بھی اٹھنے کو تیار ہے۔ بس فرق صرف اتنا، اللہ نے فرمایا وفیکم رسولہ، ہیں تو تمہارے اندر، ہیں تو تمہارے اندر، رسول تمہارے اندر ہیں، ہم نے انہیں
اتنی کمزور روحانیت اور اتنی کمزور جسمانیت دے کے تو نہیں بھیجا تھا کہ قبر انور سے باہر رہیں تو تمہارے اندر رہیں اور قبر انور کا پردہ آ جائے تو تمہارے اندر نہ رہیں. اتنی کمزور جسمانیت اور روحانیت تو دے کے نہیں بھیجا تھا. وہ تو موت و حیات کا ایک نظام ہے جو جسموں پر ذائقے کے طور پہ وارد کیا جاتا ہے، مگر تب بھی اندر تھے، اب بھی اندر ہے. قرآن مجید نے دو نعمتوں کو ہمارے اندر رکھ دی، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن. قرآن ہمارے اندر ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ بولیے. جب قرآن ہمارے پاس ہے تو صاحب قرآن کیوں نہیں؟ اللہ نے تو دو نعمتیں دے دی، فرمایا جب تک ان کے دامن تھامے رکھو گے تم کافر نہیں بن سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے، محروم نہیں ہو سکتے جب تک ان دو کے دامن تھامے رہو گے. کون کون دو؟ ایک قرآن، ایک مصطفیٰ. ایک دامن قرآن، ایک دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا. فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے ہم نے صرف دو وجود مقرر کر دیے ہیں اللہ کی ساری نعمتوں کو، ہدایت کو، رحمت کو، نور کو، فیض کو بانٹنے کے لیے. اب قرآن کے آ جانے کے بعد نہ کوئی اور کتاب آ سکتی ہے کہ کوئی اس سے ہدایت مانگے، اور میرے مصطفیٰ کے آ جانے کے بعد اب نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے کہ لوگ اس سے رہنمائی مانگیں. قرآن خاتم الکتب بن گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول بن گئے. تو اللہ پاک نے، میں یہ کر رہا تھا کہ اپنی نعمت، اپنی ہدایت، اپنا فیض اور اپنا نور انسانیت میں بانٹنے کے لیے دو مرکز مقرر فرما دی. ایک مرکز قرآن کے نام سے، ایک مرکز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کے نام سے. تو یہ مرکز قرآن ہے، یہ مرکز رسالت ہے. اور میں دو منبع ہیں، دو چشمے ہیں، دو مرکز ہیں، بس ان سے لے لو اور قیامت تک کے لیے دونوں در کھلے ہیں. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں کو نور کا منبع بھی بنایا اور نور کا پیکر بھی بنایا تاکہ ہر کسی کو روشنی ملتی رہے. قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، یعنی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کتاب روشن آ گئی، قرآن آ گئی. یہاں حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو پیکر نور بیان کیا. دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی سب سے بڑی دلیل آ گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ساتھ روشن نور نازل فرما دیا، وہ قرآن. وہاں نور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو کہا، یہاں نور قرآن مجید کو کہا. تو قرآن بھی پیکر نور بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی پیکر نور بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے بھی ظلمتیں چھٹتی ہیں اور وجود مصطفیٰ اور وجود رسالت سے بھی ظلمتیں چھٹتی ہیں. قرآن سے بھی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، وجود مصطفیٰ سے بھی تاریکیاں دور ہوتی ہیں. قرآن سے بھی نور کی خیرات ملتی اور وجود مصطفیٰ اور مرکز پیکر رسالت سے بھی نور کی خیرات ملتی. یہ پیکران نور بنائے گئے. دونوں نعمتوں پر زور ہے. یہ جو عظمت قرآن اور عشق مصطفیٰ جو دونوں جوڑا ہے، یہ انہوں نے نہیں جوڑا، مولانا عبد الشکور سیالوی صاحب نے نہیں جوڑا، یہ اللہ نے جوڑا ہے کہ قرآن اور عشق مصطفیٰ یہ دو یہی نہیں جا سکتے الگ. جب سے امت نے ان کو الگ کیا تب سے تباہ ہو گئے. جب سے ہم نے اس کو الگ کرنے کی کوشش کی تب سے تباہ ہو گئے. ہماری بربادی شروع ہو گئی اور ہماری آبادی پھر اس وقت سے شروع ہوگی جب ہم قرآن اور عشق مصطفیٰ دونوں کو جوڑ دیں. اس امت کا المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ امت الا ماشاء اللہ ان دونوں مرکزوں کو جدا کیے ہوئے. میری ایک طبیعت ہے کہ میں ہمیشہ حق کہتا ہوں اور یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کو بات پسند آ رہی ہے یا
ناپسند، چونکہ انسان کی پسند اور ناپسند سے نہ کچھ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے، اصل پسند اور ناپسند تو اللہ اور اللہ کے رسول۔ وہ بات جو حق کہنے والی وہ یہ ہے کہ امت نے بالعموم ان دو کو جوڑ نہیں دیا بلکہ چھوڑ دیا۔ اب آپ خود اگر جائزہ لیں اپنی سوسائٹی کا اور مسلکوں کے حالات کا، جو مذہبی اور مسلکی حالت ہماری امت کی بالعموم ہو چکی ہے، جائزہ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے عشق و محبت اور آپ کی غلامی کا دم بھرنے والے اور نعرہ لگانے والے علماً اور عملاً قرآن سے دور نظر آئے۔ میری بات درست ہے یا غلط ہے؟ کم لوگ ہیں جیسے حافظ عبدالشکور سیالی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی خدمت اور محبت میں وقف کر دی، کم لوگ ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، مگر عمومی مزاج بتا رہا قرآن مجید کے ساتھ وہ شغف بولیے نہیں رہا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں آپ جائزہ لے لیں، حضور علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے ہوتی ہے اس گھر میں۔ جس گھر میں حضور علیہ السلام کی محبت کا دم تو بھرا جاتا، میلاد پاک کی محفل تو ہوتی ہے، عشق رسول کے نعرے تو لگتے ہیں، مگر کیا اس گھر اس مجلس میں قرآن کی تلاوت بھی اسی طرح ہوتی، قرآن پر عمل بھی اس طرح ہوتا، قرآن زندگیوں میں رچا بسا ہوا بھی اسی طرح ہے؟ آپ خود گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو جواب بالعموم نفی میں ملے گا، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ گویا نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے عملاً نسبت قرآن کو کمزور کر چکے ہیں اپنی زندگی میں۔ نسبت محمدی کا دم بھرنے والے، میں کہہ رہا ہوں دم بھرنے والے، نعرہ لگانے والے ہم لوگ جو بیٹھے خود کو سنی کہتے ہیں، عاشقان رسول اور غلامان مصطفیٰ کا کہتے ہیں، نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے والے عملاً اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کی نسبت کو کمزور کر دیں، قرآن کی فکری نسبت، قرآن کی علمی نسبت، قرآن کی حبی اور قلبی نسبت اور قرآن کی عملی نسبت، قرآن کی ساری نسبتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں کمزور کر دیں۔ اب ذرا دوسرے گھر کا بھی جائزہ لے لیں، یہ اپنے گھر کا حال، دوسرے گھر کی طرف جائیے جہاں قرآن مجید کی بات زیادہ کی جاتی، مقابلتاً زیادہ کی جاتی، قرآن کا واعظ زیادہ ہوتا ہے، قرآن کے درس زیادہ دیے جاتے ہیں، بالعموم فکر قرآن کا بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن کا تذکرہ جہاں زیادہ ہوتا ہے ان کے گھر کا حال دیکھ لو، وہاں نسبت محمدی کمزور پڑ چکی ہے، عشق مصطفیٰ کی تبش ختم ہو چکی ہے، وہاں آقا کا تعلق غلامی دکھائی نہیں دیتا، وہاں کہیں آپ مدتیں گزارے کہیں آقا کی زلفوں کی بات سنائی نہیں دیتی، کہیں آقا کی حسن سراپا کی بات نہیں ہے، کہیں آقا کی غلامی اور حسن کی اسیری کی بات نہیں، وہاں حضور کی نسبت کمزور پڑ چکی ہے، محبت کی نسبت کمزور پڑ چکی ہے۔ تو گویا نسبت محمدی کا دم بھرنے والے اپنی زندگیوں میں نسبت قرآن کو کمزور کر چکے ہیں، اور نسبت قرآن کا دم بھرنے والے اپنی زندگیوں کو نسبت محمدی کی تپش اور رونق سے خالی کر چکے ہیں۔ امت نے پھوڑ دیا نا، چونکہ پھوڑ رہے ہیں ہم، اس لیے ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں، زوال اور انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، اور کفر ہمارے اوپر غالب آتا جا رہا ہے، آ چکا ہے، کفر عالم اسلام کی تقدیر سے کھیل رہا ہے، ہماری نسلیں آئے دن دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے گھر دین کے نور سے خالی ہوتے جا رہے ہیں، فحاشی کی تاریکی، عریانی کی تاریکی، بے حیائی کی تاریکی، بے دینی کی تاریکی، نفس پرستی کی تاریکیاں یہ گھروں میں داخل ہوتی جا رہی ہیں، دین کا نور گھروں سے نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے نہ قرآن کی نسبت کو کاملاً مضبوط کیا ہے، نہ نسبت رسالت کو، نسبت محمدی کو کامل مضبوط کیا ہے۔ اے امت محمدی، مسلمانوں، اگر پھر اپنے وقار کو بحال کرانا چاہتے ہو، اپنے بگڑے ہوئے حال کو پھر سنوارنا چاہتے ہو، ایمان کی رونق پھر بحال کرنا چاہتے ہو، تو
تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا، بس، اور کوئی طریقہ نہیں۔ ضمانت ایک ہی طریقے میں، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں اور اپنے ایمان میں بیک وقت عشق مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ کی نسبت بھی مضبوط کرو اور نسبت قرآن بھی مضبوط کرو۔ ہمارے دو ہاتھ ایک دامن مصطفیٰ پر ہو، ایک دامن قرآن پر، اور جن خوش نصیبوں کے ہاتھ زندگی میں دامن مصطفیٰ پر اور دامن قرآن پر ہیں، انہی کا ہاتھ اللہ کے دامن، اللہ کا اور الگ سے کوئی دامن نہیں، دامن مصطفیٰ ہی دامن خدا ہے، اور دامن قرآن ہی دامن خدا ہے، الگ سے کوئی دامن نہیں۔ بس جس نے مصطفیٰ کی ذات پاک کو، نسبت محمدی کو اور نسبت قرآن کو اکٹھا کر کے دونوں دامن تھام لیے، اس کے ہاتھ میں اللہ کا دامن آ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس پر قرآن کی آیتیں تلاوت ہونے لگی اور جس کے اندر میرا محمد مصطفیٰ ہے، جس کا من میرے رسول کی محبت اور میرے رسول کے حضور سے آراستہ ہو گیا، جس میں قرآن کی نسبت آ گئی، جس میں نسبت رسالت آ گئی، فرمایا یہ لوگ ہیں من یعتصم باللہ، یہی وہ ہیں جن کا ہاتھ اللہ کے دامن پر، جس نے اللہ کا دامن تھام لیا، انہوں نے اللہ کا دامن تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، انہیں سیدھی راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ ہمیں اس میں فکر کرنا ہوگا دوستو۔ آپ اگر شرق سے غرب تک بلا تفریق و امتیاز ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اگر نگاہ دوڑائیں، تجزیہ کریں، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کہ اس دور میں قرآن، نسبت قرآن اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے فکری، علمی، عملی اور حبی نسبتوں کو زندہ کرنے والی تحریک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشقی نسبت، حبی نسبت، قلبی نسبت، علمی نسبت، فکری نسبت، عملی نسبت، ساری نسبتیں دامن مصطفیٰ سے، دامن مصطفیٰ سے اور دامن قرآن سے، دونوں سے بیک وقت ان نسبتوں کو زندہ کرنے والی تحریک آج اس بیابان میں سوائے تحریک منہاج القرآن کے ہماگیر تحریک دکھائی کوئی نہیں دیتی۔ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، سمجھنے کی۔ ان حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے مطالعہ کرنے سے، جائزہ لینے سے، کھنگالنے سے۔ یہ آواز اس تحریک کی صرف پاکستان میں نہیں، اللہ کا شکر حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ہے، صرف 12 سال کے مختصر عرصے میں دنیا کے 55 ممالک میں پہنچ گئی اور دنیا کے 5 بر اعظموں میں پہنچ گئی۔ 12 سال۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ انسان کے بس میں نہیں، ناممکن ہے۔ یہ مصطفیٰ کا فیض ہے اور قرآن کا فیض، بس صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا کے نالین پاک کی خیرات ہے۔ تو آواز اور پیغام تحریک منہاج القرآن کا یہی ہے جو بتا رہا ہوں، جو آج کی کانفرنس کا عنوان ہے کہ قرآن سے اپنی نسبت کو پھر زندہ کرو، حضور علیہ السلام کی دامن سے اپنی نسبت کو پھر سے زندہ کر لو، اور دونوں نسبتوں کو جدا نہ رکھو بلکہ ایک نسبت میں سمو، اکٹھا کرو۔